اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اور فرمایا کہ انا حبیب اللہ، اور میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، میں بھی اللہ کا حبیب، اور جو محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب، اور کل قیامت کے دن محنت کرنے والا انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پر ترغیب دی محنت کرنے کی، اور پھر دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے محنت کرنے کی بھی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت بھی اختیار کرنا۔ مطلب یہ کہ کوئی کام شروع کیا، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا اس کے بعد بیٹھ گئے، ایک دن کما لیا چلو اب 2 دن گزر جائیں گے بیٹھا رہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام شروع کرتا ہے، ابتدا میں کام نہیں چلتا، وہ دل چھوڑ جاتا ہے اور وہ کام کو پھر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ کہا کہ جو کام شروع کرو اس کو کچھ وقت دو، کوئی وقت لگتا ہے، مال آنے میں بھی، گاہک بنانے میں بھی تو کچھ وقت لگتا ہے، تو یہ نہیں کہ ایک دن کام کر کے 2 دن کام کر کے کام تو آتا نہیں ہے چلو کام کو چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تھا اور آپ تقسیم فرما رہے تھے، ایک انصاری صحابی ہے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، ان کے اعضاء سلامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی مانگنے والوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں کہ آپ کے پاس مال آیا ہے تو آپ مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ کچھ ہو، جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ گیا اور واپس آیا تو کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ہی کمبل ہے، اور جس کو آدھا ہم سوتے وقت نیچے بچھا لیتے ہیں، میرے بیوی بچے اور میں، اور آدھا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور بس وہی میری کل ملکیت ہے، اور ایک پیالہ ہے جس کے اندر ہم پانی پی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ گئے، وہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ لمبی چادر اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ 2-3 بار ارشاد فرمایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں سے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 درہم لیے اور وہ سامان اس کو دیا۔ اب اس آدمی سے کہنے لگے 1 درہم کا کچھ سامان خریدو، کھانے پینے کا اپنے گھر دے کر، اور دوسرے درہم کا ایک کلہاڑا خرید کر آؤ، ایک رسی خرید کر آؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب کلہاڑا اور رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آیا، فرمایا کہ جب جنگل میں جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹو اور شہر میں آ کر فروخت کرنا، اور 15 دن تم نے مجھے نظر نہیں آنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم ایک دن لکڑیاں کاٹو اور آ کر شہر میں آ کر بیچ دو اور وہ تھوڑی سی رقم لے کر اور کہو کہ یہ تو تھوڑی سی رقم حاصل ہوئی ہے، تو مجھے تم نے 1 دن نہیں 2 دن نہیں 15 دن تک نظر نہیں آنا۔ 15 دن تک تم نے جا کر محنت کرنی ہے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر روزانہ تم نے شہر میں آ کر بیچنی ہے۔ اب وہ 15 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس کے پاس 10 درہم اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب یہ چیز بھی کہ دکان کھولی ہے، 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتا ہے، 3 سال جا کر لگتے ہیں، پھر جب آمدن آنا شروع ہوتی ہے، پہلے 2 سال تو بندہ ویسے ہی محنت کرتا رہتا ہے، نفع نقصان وہ دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے نقصان کیا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کرنا کیا ہے، مجھے کس چیز میں نفع ہو رہا ہے، کس میں نقصان ہو رہا ہے۔ 2 سال تو اس کو دکان سمجھنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو دوام اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا۔ اس کے بعد 10 درہم اکٹھے ہوئے، اس نے اس 10 درہموں میں سے کچھ کپڑے خریدے اپنے گھر والوں کے لیے، کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، اور کچھ پیسے اس کے پاس بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ حالت بہتر ہے یا تمہاری وہ والی حالت بہتر تھی کہ تم مانگتے اور کل قیامت کے دن تمہارے ماتھے پر ایک داغ کا نشان ہوتا؟ کون سی حالت بہتر ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نیچے والا ہاتھ یہ بہتر نہیں ہے، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، کہ تمہارا ہاتھ ایسے ہو۔ ایک اور صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل کروں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب لوگوں کی محبت بھی چاہتے ہو، فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں سے امیدیں نہ رکھو،
بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کسی کی جیب پر نظر رکھنا، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ میں اس سے ادھار لے لوں، میں اس سے ادھار لے لوں، محنت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، اور جب واپسی کی باری آتی ہے کسی اور سے ادھار پکڑ کر اس کو دے دیے، وہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر اس طرح کرو کہ جو کچھ لوگوں کے پاس اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اب اس کے حلال کمانا، تھوڑا کمانا، اب اس کی برکت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک تو وہ بندہ جس نے ایسی پکی توبہ کی، ایسی پختہ توبہ کہ دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کا ایسے مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو دوبارہ تھنوں میں ڈالنا ناممکن ہے۔ ایسی پکی اس نے توبہ کی، گناہ کی طرف اب دھیان نہیں جاتا، اس انداز کے ساتھ اس نے توبہ کی۔ فرمایا کسی جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور دوسری وہ عورت جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، فرمایا کسی بھی جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، صرف ایک موت رکاوٹ ہے، جیسے موت آئی یہ عورت سیدھی جنت میں داخل ہو گئی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے خاندان والے، اس کے اہل خانہ، ان کی تعداد زیادہ ہے اور اس کا ذریعہ معاش کم ہے اور حرام کمانے کے مواقع بھی ہیں، اور یہ بندہ حرام نہیں کماتا، تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، تھوڑے کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، لیکن حرام کا لقمہ نہ تو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بندے کو بھی جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہے رزق حلال کی برکت۔ اور آپ سورہ کہف میں آ جائیں تو اللہ رب العزت نے وہاں پر 2 یتیم بچوں کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی میں سے گزر ہوا تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار اس کو گرایا اور اس کو دوبارہ اس کو اچھے انداز کے ساتھ اس کو تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بستی والے انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار تعمیر کر دی، ہم چاہتے تو ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ اس خزانے کو آ کر لے جاتے اور یہ 3 بچے اپنی وراثت سے محروم ہو جاتے۔ میں نے دیوار کھڑی کر دی ہے، جب یہ بڑے ہوں گے انہیں خود بخود پتہ چل جائے گا، یہ جا کر یہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اچھا یہ نیکی ان کے ساتھ کیوں کی؟ اور بھی بہت سارے یتیم بچے تھے، ان کے ساتھ بھی نیکی کی جا سکتی تھی، انہی 2 بچوں کے ساتھ نیکی کیوں کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے وَقَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ والدین نیک ہوں اور رزق حلال کماتے ہوں، اس کا صلہ آگے نسلوں تک چلتا ہے، یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں ان کے والدین نہیں، ان کی اوپر سے 3ری یا 4تھی پشت میں کوئی ایک نیک آدمی تھا، اس نیک آدمی کی برکتیں آگے نسلوں تک جا رہی ہیں۔ آپ رزق حلال کمانا شروع کر دیں، اس کی برکتیں آگے نسلوں تک جائیں گی۔ اور اگر آدمی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں بھی ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی ڈالتا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی آتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ برکت کہاں سے آئے؟ اپنے رزق میں غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی ایک جگہ سے حرام آ رہا ہو اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ناپ تول میں کمی کر کے زیادہ لینا یہ حرام ہے، جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے، 1 نمبر چیز کا کہہ کر 2 نمبر چیز دینا حرام ہے۔ آپ سمجھتے شاید میں محنت کر رہا ہوں، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو شام کا وقت ہو اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کرے اور گاہک کو کہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنے میں ہی خریدی ہے اور اتنے میں ہی تمہیں دے رہا ہوں، حالانکہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ برکت کہاں سے آئے؟ دیکھیں صحابہ ان کا انداز کیسا تھا، اس قدر حرام کے لقمے سے بچتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے، ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، حضور سلام پھیرتے، وہ جلدی سے اٹھ کر چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن ایسا ہوا، تیسرے دن ایسا ہوا۔ جب تیسرے دن اٹھ کر جانے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، اور ان کا نام تھا ابو درداء۔ ان سے پوچھا کہ ابو درداء کدھر جاتے ہو، بیٹھتے نہیں ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کا جھکاؤ میرے گھر کی جانب ہے، اور صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور کھجوریں گرتی ہیں تو میرے صحن میں گرتی ہیں۔ میں جلدی سے جاتا ہوں اور جا کر وہ کھجوریں اٹھا کر اپنے ہمسائے کے گھر میں دے آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ کوئی اٹھ کر اس کھجور کو اپنے منہ میں نہ ڈال لے، میں اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں ان کی رزق کی پاکیزگی کا عالم۔ یہ مال ایسا مال کہ جو خود بخود ان کے پاس آ رہا ہے، کوئی توڑا نہیں ہے، کسی کے کھیت میں جا کر اس کو حاصل نہیں کیا گیا، چوری نہیں کی گئی۔ تو کہا کہیں میرے بچے کے پیٹ میں یہ کھجور نہ چلی جائے۔ اور آج ہم اپنے رزق میں غور کریں، اور کیا کہیں ایسا نہیں ہوتا، آپ دیکھتے نہیں ہیں گنے کی ٹرالی گزر رہی ہوتی ہے اور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی، اچھے بھلے معتبر آدمی، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، گنے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا حلال ہے ان کے لیے؟ کیا وہ حرام نہیں ہے؟ اور ایک لقمہ اس کا ہلکا سا ذرہ حرام کا پیٹ میں جائے، 40 دن تک بندے کی دعائی قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چوری کا مال ہوتا ہے، حرام کا لقمہ ہے، ایک تو یہ کہ صدقہ کرے گا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، دوسرا فرمایا کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اب یہ تینوں وبال اس بندے کے کھاتے میں، اور پھر فرمایا کہ وہ مال جو وہ حرام کا ہے، چوری کا ہے، مال حرام ہے، اور وہ رکھ کر چلا جاتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو وہ مال اس کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا، وہ جو چھوڑ کر گیا ہے۔ اور آج بالکل اسی طرح آپ اپنے باپ دادا پر غور کریں، ہمارے باپ دادا جو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اور وہ اسی طرح آگے نسل در نسل چلتا ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، خاندان والوں میں بھی ہوتے ہیں کہ باپ دادا نے وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا، جائیداد نہیں دی، اور وہ فوت ہو گئے۔ آج انہی کی اولادیں ان کی قبروں پر بھی نہیں جاتی، جس اولاد کے لیے انہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، وہ اولاد ان کی قبروں تک نہیں جاتی، قبروں تک جانا دور کی بات، وہ دعا بھی نہیں کرتی، یاد بھی نہیں رکھتی۔ یہ وہ ماں باپ تھے، وہ والدین ہیں، وہ باپ ہیں کہ جنہوں نے اسی اولاد کی خاطر اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ کیا وہ حرام نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے معاشرے کی بیماری ہے، یہ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، الا ماشاء اللہ کوئی دینی گھرانہ ہو تو اللہ انہیں بچا لے، وگرنہ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے۔ اور اگر بہن حصہ مانگ لے تو وہ بس تم ادھر ہم ادھر، بس اب بالکل بات ختم۔ وہ بہن اسی ڈر کی وجہ سے کہ میرا بھائی مجھ سے نہ چھوٹ جائے، وہ مطالبہ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ وہ آدمی ہے جو بہن کو حصہ نہیں دے رہا، جو اپنا ایک ذرہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لے، ایک بالشت زمین پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 زمینیں کل قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنا دی جائیں گی۔ آپ ایک من مٹی اٹھا کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا کتنی دیر تک اٹھا لیں گے۔ تو خدارا اگر ہمارے گھروں میں ایسا معاملہ ہے، آج ہم خود صاحب حیثیت ہیں اور آج ہم خود سربراہ ہیں، تو جن کا حصہ جتنا بنتا ہے دے دیں۔ دیوار کھڑی کرتے وقت 1 انچ کسی کا نہ دبائیں، نہ حرام کو اپنے اندر شامل کریں، کچھ نہیں ہوتا اگر 1 انچ کم ہو جائے گا۔ جس اولاد کے لیے آج تم زمینیں جائیداد حرام طریقے سے بنا رہے ہو، یہ اولادیں کل یاد نہیں رکھیں گے، تو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے خود آج جو کر سکتے ہو اپنے لیے کر جاؤ۔ ایک یہ چیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی وہ دور دراز سے آتا ہے، سفر کرتا ہوا، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، بیت اللہ پہنچتا ہے حج کے لیے، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے بیت اللہ سامنے ہے اور ایسے لمبے لمبے ہاتھ کر کے، ایسے لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، یا اللہ یہ چیز عطا فرما، یا اللہ اس طرح کر دے، یا اللہ یہ پریشانیاں وہ دور کر دے۔ اتنی دور سے اس نے سفر کیا، مشقت بھی برداشت کی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو، وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام، مجھے بتائیں اس کی دعا کیسے قبول ہو، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ تو اس لیے اپنے رزق کو پاک رکھیں، حلال کمائیں، طیب کھائیں، تھوڑا کھا لیں، تھوڑی چیز پر گزارا کر لیں، صبر کر لیں، لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ